السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نازی سیکریٹ چینل۔ آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے پاس ایک بہت دلچسپ سی کہانی، اور یہ کہانی ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی، حکیم لقمان سلیمان کی۔ تو آپ کو اگر پتہ ہو کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی کیا ہے، سورہ لقمان کی صورت میں، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ انتقال کرنے سے کچھ ٹائم پہلے وہ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ خیر، ہم اس بارے میں جو ہے ان نصیحتوں کے بارے میں پھر نیکسٹ ٹائم کبھی بات کریں گے انشاءاللہ، نیکسٹ ویڈیو میں، کسی ویڈیو میں۔ آج میں ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو کہ صحیح بخاری میں مینشن ہے، میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں کہ لقمان حکیم جو تھے وہ پہلے غلام ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک بادشاہ، ایک مصر کے بادشاہ کے غلام ہوتے تھے اور ان کے گھر میں کام کیا کرتے تھے، اور ایک وہ بہت وفادار غلام ہوا کرتے تھے، مگر وہ بہت مشہور تھے اپنی دانش مندی کی وجہ سے کہ بادشاہ تک جو ہے وہ اپنے کوئی بھی ڈیسیجنس لینے سے پہلے لقمان سے پوچھا کرتے تھے کہ میں اس سچویشن میں کیا کروں، میں اس سچویشن میں کیا کروں۔ تو کیونکہ حضرت لقمان علیہ السلام کا علم بہت زیادہ تھا، اور حضرت لقمان علیہ السلام انٹیلیجنٹ تو تھے ہی تھے، اس کے علاوہ حکمت بھی جانتے تھے، تو وہ ایک طرح سے طبی امداد بہت پرووائڈ کرتے تھے بادشاہ کو۔ تو بادشاہ جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک دفعہ وہ اپنے کسی پارٹنر کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ تو شطرنج کھیلتے کھیلتے اس نے شرط لگائی کہ اپنے پارٹنر سے کہ چلو اگر شطرنج جو ہے وہ میں جیتوں یا تم جیتو تو ہم اس کے بدلے میں کیا کریں گے، دوسرے بندے کے ساتھ اگر جو بھی شرط ہارے گا، تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ جو بھی شرط ہارے گا وہ جو ہے نہر کا پانی پیے گا۔ ان کے بادشاہ کے محل کے سامنے ایک نہر گزرا کرتی تھی، تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو بھی ہارے گا اس نہر کا پانی اسے پینا پڑے گا۔ تو جب شطرنج کھیلا گیا تو شطرنج میں بادشاہ ہی ہار گیا، کمال بات یہ ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو اس کا پارٹنر تھا اس بات سے موقع کا فائدہ اٹھایا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو وہ کہتا یہ ہے بادشاہ سے کہ بھائی شطرنج پہ تم ہارے ہو تو اب اس نہر کا پانی تم پیو گے، اور اگر تم نے اس نہر کا پانی نہیں پیا تو اس کے بدلے جو ہے تم جو ہے اب میں تمہاری دونوں آنکھیں نکلوا لوں گا اور تمہاری جائیداد لے لوں گا، اس کا عوض یہ ہے۔ تو ایک دن کا ٹائم بادشاہ لے لیتا ہے کہ اچھا میں چلو مجھے ایک دن دو، میں اس بارے میں کچھ سوچ کے بتاتا ہوں۔ تو اب بادشاہ جب اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اس بارے میں سوچ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، تو ان کے پاس حضرت لقمان علیہ السلام گئے، اپنی کام کاج کر کے لکڑیاں وکڑیاں سب وہ لایا کرتے تھے، گھر میں رکھا کرتے تھے ان کے بادشاہ کی۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے وہ ایز اے غلام بادشاہ کے پاس بیٹھے اور کچھ گفتگو کرنے لگے، کچھ مشورے کرنے لگے، کچھ بتانے لگے۔ تو دیکھا یہ کہ بادشاہ کوئی رسپانس ہی نہیں کر رہے، نہ ہنس رہے ہیں، نہ ٹھیک سے جواب دے رہے ہیں، نہ بات پہ اتنا امپورٹنس دے رہے ہیں، بلکہ بہت غمگین انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد نوٹس کیا، پھر بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ آپ مجھے بتائیے کہ جو ہے آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور کیا مسئلہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا سیڈ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اصل میں کل جو ہے وہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ اس طرح شطرنج کھیل رہا تھا، اور ہم نے جو ہے شرط لگا لی کہ جو ہے وہ جو بھی ہارے گا اسے یا تو نہر کا پورا پانی پینا پڑے گا، یا پھر جو بھی سامنے والا بندہ مانگے وہ دینا پڑے گا۔ تو اور اس بات پہ وہ بڑے افسردہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے آقا کو بولا کہ اچھا میں آپ کو ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں جس سے جو ہے اس شرط کا جو ہے وہ تختہ ہی پلٹ جائے گا، اور آپ کا ساتھی جو ہے وہ خود ہی جو ہے اس چیز سے بیک آف کر دے گا۔ تو لقمان علیہ السلام نے ان کو آئیڈیا دیا کہ آپ سے جب وہ نہر کا پانی پینے کے لیے بولے تو آپ اس سے یہ بات کرنا کہ اچھا میں نہر کے کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا بہتے ہوئے نہر کا، جہاں سے نہر بہہ رہی ہے اس طرف کا پانی پیوں۔ تو آپ کا پارٹنر ضرور آپ کو یہی بولے گا کہ دو نہر کے کناروں کے بیچ کا پانی پئیں۔ تو آپ یہ کہنا کہ اچھا چلو تم نہر کے بہاؤ کو روکو تاکہ میں نہر کے بیچ کا پانی پی لوں۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن جو ہے وہ جب وہ پارٹنر آیا تو بادشاہ نے یہی کہا کہ اچھا میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں نہر کا پانی پی لیتا ہوں۔ تو پارٹنر خوش ہو گیا
پارٹنر تو پھر بادشاہ نے جو ہے اپنے پارٹنر سے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں نہر کے کناروں میں سے بیچ کا پانی پیوں یا پھر نہر کے بہاؤ کا پانی پہلے پیوں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا آپ نہر کے بیچ کا پانی پی لیجئے، تو جو کناروں کے بیچ کا پانی ہے. تو پھر وہ بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو کہ تم نہر کے بہاؤ کا پانی روکو، تو میں نہر کے بیچ کا پانی پی لیتا ہوں. تو جب وہ کہنے لگا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، بہاؤ تو روکنا میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو اسی وقت بادشاہ جو ہے وہ موقع دے کے جواب دیتا ہے کہ جب بہاؤ روکنا ممکن نہیں ہے تو میں اپنی نہر کا پانی کیسے پیوں. تو پھر جو ہے بادشاہ نے ہنسی خوشی جو ہے اس اپنے پارٹنر کو بولا کہ نہ تمہاری نہ میری اس شرط کو یہیں ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ بہت امپاسبل سی سچویشن ہے. تو ان کے جو پارٹنر تھے انہوں نے اس بات کو چلو آیا گیا کر دیا اور ہنسی مذاق پہ وہ بات ٹل گئی. تو پھر حضرت لقمان علیہ السلام کو جو ہے وہ آ کے بادشاہ نے بتایا کہ آپ کی دانش مندی اور ایمانداری کی وجہ سے اتنی بڑی پرابلم کا سولوشن نکل آیا. تو وہ بہت اس بات سے خوش ہوئے اور حضرت لقمان علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے اس کا معاوضہ بھی دیا جو زمانے میں غلاموں کے ساتھ کیا کرتے تھے لوگ. اور دوسری بات یہ کہ اپنی غلامی سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا. یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی بہت جوانی کا واقعہ ہے، جب وہ ینگ ہوتے تھے اور جب وہ بادشاہ کے ہاں غلام ہوتے تھے. حضرت لقمان علیہ السلام کی لائف سٹوری بہت وسیع ہے اور ان کی زندگی کے بہت ٹرنز ہیں اور ہمیں تو بہت تھوڑے سے معلوم ہیں. تھوڑے بہت قصے ہمیں ان کے جوانی کے دور کے معلوم ہیں جب وہ بادشاہ کے ہاں غلام تھے. اس کے بعد وہ کس طرح اس غلامی سے جب آزاد ہوئے تو انہوں نے اپنی حکمت جاری رکھی. لوگ ان کے پاس ایڈوائسز لینے آیا کرتے تھے، حکمت کی دوائیاں لینے آتے تھے اور اس کے علاوہ کسی بھی مرض کا علاج جو ہے وہ لینے آتے تھے. حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک میریکل حاصل تھا. جس طرح ہر نبی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی میریکل عطا کیا ہے، تو حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عطا کی تھی کہ جو جڑی بوٹیاں تھیں یا جو میڈیسنز ہوا کرتی تھیں یا نیچرل ہربز ہوتی تھیں ان کو کمپلیٹ نالج تھی. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو ہنر حاصل دیا ہوا تھا کہ جو ہے وہ دوائیاں ان سے جڑی بوٹیاں، درخت، پیڑ پودے، پھول ان سے بات کیا کرتے تھے. اور اس طرح سے ان کو بیماریوں کا علاج پتہ چلتا گیا کہ ہر جڑی بوٹی وہ بتاتی تھی حضرت لقمان علیہ السلام کو کہ مجھ میں یہ فائدہ ہے، میرے کھانے سے میرے پینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگز اور میریکلز حضرت لقمان علیہ السلام کو حاصل ہوئیں. قرآن شریف میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے سورت کی شکل میں. اب اس بات پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہے کہ کیا وہ نبی تھے یا جسٹ وہ ایک حکیم تھے. اب واللہ عالم، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کا رتبہ دیا یا جسٹ ان کو حکمت عطا کری اور قرآن شریف میں ان کا ذکر عطا کیا. اب یہ ہے کہ اس بات پر ہماری جو ہے وہ رائے نہیں ہوتی کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن شریف میں کیونکہ ان کا ذکر ہے تو وہ بہرحال ایک بہت امپورٹنٹ ہستی رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے قصے اور ایک نئے تبصرے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.